بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت حجیتی حدیث کے سلسلے میں عظیم الشان کتاب کا تعارف کرا رہا ہوں۔ یہ جو کتابیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ کتابیں ماشاءاللہ سے میں شام، دمشق، حلب وغیرہ سے مجھے یہ تحفے میں ملی تھی۔ ساری کتابوں کا تعارف اس وقت مقصود نہیں ہے۔ یہ حلب میں ایک محدث، ایک محقق نے مجھے ہدیہ کیا، یہ الصحیفۃ الصحیحہ لحمام ابن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحیفہ صحیحہ ہے جو صحیفہ حمام ابن منبہ رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہے، اور آپ کو جان کر تعجب اور حیرت ہوگی کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت حمام ابن منبہ یمانی الصنعانی انہوں نے تحریر کیا۔ اچھا، ان کی تاریخی پیدائش جو ہے سن 40 ہجری میں ہے اور سن 131 ہجری میں انتقال کر گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یمانی صنعانی ہے، ان کی تاریخی پیدائش و وفات وہ سن 58 ہجری میں انتقال کر گئی ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے احادیث کو تحریر فرمایا، شاگردوں کو لکھوایا، اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہم وطن شاگرد حمام ابن منبہ کو لکھوا کر خود تصحیح کرایا، اور اس میں 138 احادیث ہیں، 138 زیادہ تر اخلاقیات سے متعلق ہے۔ اب عجیب بات آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شاگرد حمام ابن منبہ کی روایات مسند امام احمد رحمہ اللہ تعالی اور سے منقول ہے۔ اب حمام ابن منبہ کا شاگرد معمر ابن راشد ہے، معمر ابن راشد کا شاگرد عبدالرزاق ابن حمام ہے، اور عبدالرزاق ابن حمام کا شاگرد مسند امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی ہے۔ ان سب نے ان حدیث کے درس دیا، اور یہ مسند امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی سب اس کا درس دیا کرتے تھے، ان کتابوں میں موجود ہے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ ہندوستان کے مشہور محقق، بین الاقوامی قانون کے ماہر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کو یہ صحیفہ 2 لائبریریوں جرمنی یعنی برلن شہر کے اسٹیٹ لائبریری میں ان کو یہ مخطوطہ ملا 1933 میں۔ اس کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ کو اس کا دوسرا نسخہ ملا دمشق کی ظاہریہ مکتبۃ الظاہریہ دمشق کی ایک مشہور لائبریری میں اس کا مخطوطہ ملا، اور اس کے بعد ایک تیسری محقق کو 1985 میں مصر کے ڈاکٹر رفعت فوزی کو دارالکتب المصریہ لائبریری میں ملا۔ تو عالمی دنیا کے دمشق میں بھی اس کا مخطوطہ ملا ڈاکٹر حمید اللہ کو، برلن میں بھی ملا جرمنی میں، اور مصر کی لائبریری میں بھی مخطوطہ ملا۔ اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ جب اس کو مسند احمد میں جو روایات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمام ابن منبہ رضی اللہ رحمہ اللہ سے منقول ہے، وہ اور یہ ہو میچ کر رہے تھے، یعنی جو احادیث بعد میں مدون ہوئی ان صحابہ کی روایات سے وہ ہو اس مخطوطی کے ساتھ مل رہی تھی، اور یہ 1955 میں ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے پبلش کیا، اور دنیا حیران رہ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو تحریر کروائی۔ تو قدیم ترین احادیث کا یہ نسخہ ان کے سامنے ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ معزز سامعین، حمام ابن منبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی شاگرد ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بھی شاگرد ہے، اور اسی طریقے سے ان کا دوسرا بھائی وہب ابن منبہ، ان کی بھی سیرت پر ایک مشہور کتاب المغازی جرمن کی ہیڈلبرگ یونیورسٹی کی لائبریری سے ملی ہے۔ تو یہ دونوں بھائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد تھے، اور انہوں نے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تحریر کیا تھا، اور جیسا احادیث کی کتب بخاری، مسند احمد وغیرہ میں ان کی روایت منقول ہے، اسی طرح اس مخطوطی میں مل گئی۔ یہ احادیث کی تدوین اور تحریر کا قدیم ترین نسخہ باقی بھی ہے، انشاءاللہ اس کا تعارف کریں گے، لیکن میں نے کہا کہ آپ حضرات کے سامنے اس صحیفہ الصحیحہ کا میں تعارف کرا دوں، جو میں خود اپنے ساتھ دمشق حلب میں مجھے ایک عالم دین نے ہدیہ کیا۔ یہ اور بھی بہت اہم ترین شاندار کتابیں ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی تعارف کراؤں گا، اور اسی طرح سیرت النبویہ کی کتاب بھی تو خیر محمد علی الصلابی کی پاکستان میں نہیں مل رہی تھی، مجھے حمام کسی دوست نے
شام حمام حفظہ کر دیا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.